ہمارے ساتھ عثمان مسعود جاوید صاحب موجود ہیں سویڈن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عثمان صاحب، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اصل میں آپ کا پروگرام علالت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا، میرا گلا شدید خراب ہے۔ تو یہ ہے کہ میں یہ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت فیس بک کے اوپر، جیسے کہ آپ کا پتہ چلا تھا، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ٹویٹر کا بہت سی پروفائلز دکھائیں گے، اس وقت بھی فیس بک کے اوپر یہ صورتحال ہے کہ بہت سے ایسے غیر احمدی حضرات ہیں جو اسی طرح نقلی جعلی احمدی بن کر صفوں میں گھسے ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اجمعین کے دور خلافت میں منافقین ہیں وہ مسلمانوں کے کانوں میں خاص طور پہ آتے تھے پھونکے مارنے کے لیے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب کہ ہمیں کثرت سے سورہ فلق اور سورہ ناس میں پناہ لینی چاہیے، اور ایسے ہی وقت اوقات میں یہی وہ وقت ہے جہاں پہ ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو زیادہ سے زیادہ خطوط لکھ کے ان کے ساتھ اپنا ایک جو تعلق ہے اس کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ ان کی منافقین کی ٹیکنیک یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ بناتے ہیں، اگر آپ اسی وقت ان کی پروفائل پہ جا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اول تو لاکڈ پروفائلز ہوں گی، دوسرا جو لاکڈ پروفائلز نہیں ہوں گی وہاں پہ تکلفاً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی ایک فوٹو یا جماعت احمدیہ کے کسی خلیفہ کی کوئی ایک فوٹو جان بوجھ کے فوٹوز کے سیکشن میں آپ کو نظر آئے گی تاکہ بظاہر یہ لگے کہ یہ بندہ جو ہے وہ احمدی ہے۔ تو میں اندرونی منافقین کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ غیر احمدی حضرات جو ہیں یہ خاص طور پہ احمدی بن کے فیس بک کے اندر جہاں پہ کامنٹس کا سیکشن ہوتا ہے، اس کامنٹ میں اگر آپ فردر کامنٹ کریں تو وہ کامنٹ ود ان دا کامنٹ سیکشن ایک اور سیکشن پورا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ مین کامنٹ میں ان کے کامنٹ نظر نہ آئیں۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے احباب جو ہیں وہ فیس بک استعمال کرتے ہیں اور ایسے پوسٹس لگا رہے ہیں جن کا تعلق خلافت سے یا ابتلاؤں سے ہے، وہ اپنے صرف کامنٹس پہ کانسنٹریٹ نہ کریں بلکہ کامنٹس کے اندر جو کہیں کوئی دوسرے کامنٹ شروع ہو گئے ہیں ان کو خاص طور پہ دیکھیں کہ یہ وہاں پہ شروع کرتے ہیں کام اپنا۔ ابھی بھی میں نے بعض لوگوں کو بلاک کیا ہے، بعض لوگوں کی میں نے پروفائلز اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر بھی لگائیں اور احباب جماعت کو خبردار کیا کہ ان لوگوں سے خاص طور پہ بچیں۔ اگر آپ کا خلافت کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی خلیفہ کے اوپر کوئی ادنا سا بھی شک کرے۔ اگر خلافت پہ کانسیپٹ اولین میں وہ واقعات نہ ہوئے ہوتے تو خلافت 30 سال سے بہت آگے چلی جاتی۔ جو اس کی ظاہری شکل ختم ہوئی، اس سلسلے میں فضل عمر فاؤنڈیشن نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خلافت کے اوپر جو کام ہے وہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کی 3 جلدوں میں شائع کر دیا، جو کہ ہر احمدی پر لازم ہے کہ وہ اس کو لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اولین کے اندر کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوا اور بالآخر خلافت جو ہے اس کی ظاہری شکل جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو میں بس آپ سے یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا، فیس بک کے حوالے سے میں نے الرٹ دینا تھا، اور خلافت کے حوالے سے صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ جب میں اہل سنت والجماعت تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرے جو 2-3 قادیانی دوست ہیں وہ اسلام قبول کر لیں، تو میں اس بات کو بہت محسوس کیا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہیں ہی جھوٹے، ان کا نبی بھی جھوٹا ہے، ان کا خلیفہ بھی جھوٹا ہے، ان کی خلافت بھی جھوٹی ہے، لیکن میں کہاں سے خلافت ان کو دکھاؤں کہ میرے پاس بیٹر خلافت ہے؟ میرے پاس جو خلیفہ ہے وہ تمہارے خلیفہ سے بہتر ہے۔ میرا دامن بالکل خالی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اور میں پھر جماعت احمدیہ میں شامل ہو گیا، حالانکہ میں چلا ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے تھا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی اسلام کا ہی ایک فرقہ ہے اور اس کو غیر مسلم سمجھنا جو ہے وہ بالکل ایک جہالت کی بات ہے۔ شکریہ۔